بہت اچھا سوال کیا۔ پہلی بات تو اس میں بھی فائدہ ہے کیونکہ جب ایک نیک آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کو ندامت نصیب ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، اس ندامت اور توبہ کے نتیجے میں وہاں پہنچ جائے گا جو عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، پھل کھا لیا، بظاہر تو ایک نقصان کی چیز پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن اس کی وجہ سے ان کو جو ندامت نصیب ہوئی کہ 300 سال تک زمین پہ پڑے روتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ نہیں اٹھائی شرم کے بارے کہ اللہ کو کیا دیکھوں، کہ جس اللہ نے جنت کی قربتیں دے رکھی تھی، جنت کی نعمتیں دے رکھی تھی، وہاں پہ میں نے گناہ کر دیا، نافرمانی کر لی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو شرم میں سر اٹھایا اور روتے رہے، اتنا روئے وہ ندامت کے آنسو اتنے بہے کہ اس ندامت کے آنسو جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر باقاعدہ گھاس اگ جاتی تھی، وہاں پر مختلف چیزیں اگ جاتی تھی، تو اتنا روئے اور یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے، اتنا روئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو رونا اکٹھے کریں اور پوری کائنات انسانی کا رونا اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اکٹھا کریں اور پوری انسانیت کا اکٹھا کریں، حضرت داؤد کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے، اور فرمایا حضرت داؤد کا رونا اکٹھا کریں اور باقی انسانیت کا بھی اکٹھا کریں تو آدم علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ تو یہ ندامت اور رونا کہاں سے ملا؟ اس گناہ کی وجہ سے ملا۔ اس لیے وہ گناہ میں ابتلا جو ہے وہ اگر قبول نہیں ہو رہی دعا اور گناہ میں ابتلا ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ایونچولی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے اور وہی ملے گی گناہ پر ندامت، اور ندامت کی دولت مل گئی تو انسان اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ راتوں کے تہجد بھی وہاں نہیں پہنچاتے جو ندامت کا ایک آنسو پہنچا دیتا ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اگر گناہ میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اصل میں دعا کوئی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، اچھا یہ تو حدیث میں فرما دیا ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب اللہ کہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب قبول کرتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بس اوقات سیم جو مانگا وہی دے دیتا ہے، بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، بس اوقات اس دعا کی وجہ سے کوئی بلائیں آفتیں ٹال دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بس اوقات اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے ذخیرہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی ان کا نفع آخرت میں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں اتنے بڑے بڑے منافع ملیں گے اس عدم قبول والی دعا کا کہ وہاں یہ تمنا کرے گا یہ بندہ کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ اللہ مجھے یہاں عطا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب دعا کوئی ایسی جو قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کی یہ شکل مختلف ہوتی ہے، اور باقی یہ کہنا کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا پھر بھی نہیں بچا پا رہے پھر بھی نہیں بچ رہا ہوں، اس کا مطلب قبول نہیں، تو مجھے کیا نفع؟ اس میں بھی نفع ہے، وہ نفع کہ اللہ آگے چل کے پتہ نہیں آپ کو ندامت کا وہ آنسو عطا کر دے کہ جس آنسو سے آپ کی دنیا آخر سنور جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، تو یہ بظاہر اس دنیا میں بظاہر وہ گناہ ہے لیکن آخرت میں وہ کیا چیز بن کے سامنے آتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ۔ یہ تو مسئلے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ دنیا کے اندر ایک آدمی دیکھو گناہ کر کے کڑتا ہے، گناہ کر کے کڑتا ہے، یہ کڑن جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ منافق کے لیے، کافر مشرک منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اسے یوں اڑا دی، آرام سے گناہ یوں کہ ریوڑیوں کی طرح چاکلیٹ کی طرح کھا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن مومن کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ سر پہ اٹھا کے وہاں منتقل کرنا۔ تو یہ جو گناہ کی یہ جو کڑن اندر ہے نا کہ گناہ کرتے بھی کڑن ہے، اندر اندر ٹوٹتا ہے، کر بھی رہا ہے، یہ ٹوٹن جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ علامت ایمان جو ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں اس ٹوٹن کا ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ جو وہاں جو اور پہاڑ کی طرح نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وجہ ہے، اس لیے وہ جو اندر کی جو کڑن ہے یہ کڑن ایمان کی علامت ہے۔ اور صلاۃ و سلام اس نبی پر جو خاتم النبیین ہیں جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو علم اور معرفت سے منور کیا ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ سیگمنٹ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات قرآن کے فوائد کے حوالے سے ہی ہم نے سیگمنٹ شروع کیا اور آج اس کا الحمدللہ تیسرا پروگرام ہے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ الہامی اور القائی سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اور اس حوالے سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین ریویوز ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں، اس لیے کہ صورتوں کے فوائد پر بات ہو چکی تھی لیکن الگ الگ آیات کے اوپر جو گفتگو جو ہے یہ گویا کہ باقی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو ہے قلب پر ظاہر فرمایا کہ بھی اس پر گفتگو ہو۔ چنانچہ آج تیسرے پروگرام میں ہم جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 پر گفتگو کر رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور دے تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، اور عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کر لیا کرے تو انشاءاللہ حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوگا، کیسے بھی احوال پیدا ہوں، لیکن ایمان ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا ہے، کوئی شخص ہے یا اولاد میں کوئی ایسا ہے جو آج کی جو ماحول کی وجہ سے نظریاتی تشدد کا شکار ہو گیا ہے، اس کے لیے کمال کی تاثیر ہے کہ یہی آیت جو ہے وہ 11 مرتبہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس مطلوبہ شخص کو کھلایا جائے، اور یہ پابندی کے ساتھ 41 دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ میٹھی چیزوں تو بہت اچھا ہے، اگر میٹھا نہیں کھاتا تو پانی پہ دم کر سکتے ہیں، تو کسی بھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں۔ اگر وہ شخص دور ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی کو پھولوں کے پودوں پہ چھڑک دیں، اور تصور یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کے قلب پہ ڈال رہا ہے اور گمراہی اس سے رفع ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے۔ تو یہ پابندی سے 41 دن کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی گمراہ کن نظریات ہوں گے یا خیالات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کے ذریعے تاثیر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت آل عمران کی، یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کہہ دے اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہے، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی عدالت میں پیشی ہے یا کوئی انٹرویو ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہے، اس میں عزت اور عافیت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو 2 رکعت نماز حاضر گھر میں پڑھنے کے بعد اس آیت کو جو ہے 7 مرتبہ تلاوت کر کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ پھیر لے، اور سارے راستے یا ناصر پڑھتا ہوا جائے، انشاءاللہ بھرپور کامیابی ہوگی۔ اس میں ایک نفع۔ دوسرا نفع یہ کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، دکان مندی ہے، گاہک نہیں آتے، تو یہی آیت 41 مرتبہ دم کر کے پانی پہ اس پانی کو لے جائے اور دکان کے جو ہے کونوں میں 3 چھینٹے مارے، اور سامان دکان جو ہے سامان تجارت کے اوپر چھڑک دے۔ 21 دن پابندی سے کرے، انشاءاللہ کمال کا نفع ہوگا اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک بھیجیں گے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کی جاب چھوٹ رہی ہے، یا یہ کہ کوئی عہدہ ہے، اس عہدے سے معزولی کا خطرہ ہے، یا کوئی کسی فنکشن میں کسی جگہ جانے میں بے عزتی و ذلت کا اندیشہ ہے، تو اسی آیت کو کہ وہ 41 مرتبہ گھر میں پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، اور اگر زبانی یاد ہے تو راستے میں چلتا ہوا اس کو پڑھتا ہوا جائے، اور اگر یاد نہیں تو یا معزو کا ورد رکھے، یا معزو اللہ عزت دینے والا، تو یا معزو کا ورد رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس محفل و مجلس میں اس کو بھرپور کامیابی ہوگی اور عزت و عافیت ملے گی۔ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسری آیت ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، دے مجھے اپنی طرف سے اولاد ستھری، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ یہ دعا، اس کو اولاد کے حوالے سے کمال تاثیر حاصل ہے۔ اگر کہیں اولاد نہیں ہے، میاں بیوی پریشان ہے، میڈیکلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، طبی طور پر سب صحیح ہے، لیکن اولاد کی رحمت سے محروم ہے، تو اسی آیت کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کرنا ہے، اور میاں بیوی دونوں نے آدھا پانی پینا ہے۔ 1 گلاس دم کر لیا، آدھا پانی پی لیا، تو یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے۔ بیوی بھی دم کر سکتی ہے، چاہے شوہر دم کر کے رکھ دے، یا عشاء کے بعد دم کر لیں تو رات سونے سے پہلے آدھا پانی پی لیں، تو یہ ترتیب 90 دن رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت مل جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہی آیت نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے 7 مرتبہ جب میاں بیوی تلاوت کر کے پھر سلام پھیریں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ کی رحمت سے اولاد ملتی ہے۔
تو جو بھی طبی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، وہ رفع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی آیت ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ترجمہ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی کے ساتھ اور جبراً، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت اس کے اندر زبردست تاثیر ہے ان بچوں کے لیے جو بچے بڑے ضدی ہیں، شرارتی ہیں، غصے والے ہیں۔ اس کے لیے ماں باپ میں سے کوئی بھی اس بچے کے پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کے 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ تلاوت کر کے اس کے چہرے پہ پھونک دے۔ جب بھی موقع ملے، صبح دوپہر شام میں یہ کرتا رہے، کسی بھی قسم کا ضدی شرارتی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک فرما بردار ہو جائے گا۔ کمال کی تاثیر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو ہے وہ آپ کے پاس جانور ہے، سواری، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس قسم کے جانور، ظاہر ہے کہ سرکشیاں کرتے ہیں سم ٹائم، تو اس صورت میں اسی آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونک دے، بس انشاءاللہ بالکل تابعدار ہو جائے گا، اور وہ شوخی جو کرتا ہے، اچھلتا کودتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے کا عجیب فائدہ ہے کہ عام طور پر ہر جگہ قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس وقت بڑی ضرورت پیش آتی ہے، گائے کو رام کرنا ہے، بیل کو رام کرنا ہے، کیا کریں؟ اور آپ کو پتہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں۔ یہی آیت پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک دے، اگر اس کے قریب، کان کے قریب کھڑے ہو کے اگر تلاوت کرے دھیمی آواز سے، اس کے کان میں آواز جاری ہے، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کی جو پروسیس کرتے ہیں، رسا ڈالنا، ڈنگا ڈالنا، گرانا، یہ شروع کر دے، بڑی آسانی سے جانور گر جائے گا۔ وہ جو سرکشی کرتا ہے، دلتی مار دی، ٹانگ مار دی، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ کمال تاثیر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھو کہ بہت سے ایسے لوگ ایسے دکھاتے ہیں کہ چپکے سے کان میں اس کو کچھ کرتے ہیں، جانور آرام سے لیٹ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اصل میں اس آیت کے کمالات ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس آیت کا مضمون بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ کیسے شاندار ہے کہ ہر چیز خوشی سے ہو یا زبردستی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ ہے۔ تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا نفس جو ہے اگر کسی بہت پریشان کرتا ہے، گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، یا انسان کی سرکشی یا نماز روزے سے انسان بیزار دور ہوتا ہے، تو یہی آیت 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کرے اور پانی دم کر کے پی لے، اپنے اوپر پھونک لے، 11 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اس کا جو نفس ہے اس سرکشی سے باز آ جائے گا اور نیک اور تابعدار ہو جائے گا۔ یہ جو ان آیات کے فوائد ہیں۔ بہت بہت حضرت، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، میں نے ٹی وی پہ تو میں نے دیکھ لیے 2 پروگرام، یہ آج تیسرا پروگرام ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو کہیں کتابوں میں لکھی بھی نہیں ملتی کہ آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور سیکھ لیں۔ تو ہم نے ساری عمر پاکستان میں بھی دیکھ لیا، یہاں بھی دیکھ لیا، کہیں کچھ ایسی باتیں ہوئی نہیں جو ہم کشکول معرفت میں آپ کر لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 8 سورہ آل عمران کی، یہ تو اس کا بڑا کمال ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے اور قبر کے عذاب سے بچائے، یہی باتیں ہیں نا، اور دوزخ کی آگ سے بچائے۔ تو اس کا حل تو یہاں نکل آئے گا اس 8ویں آیت میں آل عمران کی۔ اور پھر یہ کہ گمراہی سے واپسی کی بات ہے اس میں، تو ہم تو سبھی گمراہ ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بڑی زبردست بات ہو گئی۔ پھر آیت نمبر 26 جس میں کہ عزت و عافیت کی بات ہے، کس کو عزت نہیں چاہیے؟ ہر آدمی عزت کا متلاشی ہے، تو عزت و عافیت ہے اس میں۔ اور پھر کاروبار کی مندی کی بات ہوئی یہاں کہ کاروبار اگر مندہ ہو، آپ کا اس کو چلانا ہو، لوگ شکایت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم نے دکان کھول کے بیٹھے میں گاہک ہی نہیں آتا، یا دوسری سامنے والی دکان پہ تو گاہک جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پہ حل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 38 جو ہے جس میں کہ جاب ایشوز لوگوں کے، وہ تو ہیں نا، جابس ملتی بھی نہیں، اور جاب مل جائے تو پھر وہ باس سے جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ کتنی خواتین کے یہاں فون آتے ہیں جو یہی کہتے ہیں، اور کراچی سے بھی چند لوگوں کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو فون کرتے ہیں کہ جی وہ باس سے نہیں بنتی، باس بڑا خطرناک اور خراب ہے اور تنگ کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ آیت ہے۔ پھر آیت نمبر 83
جس میں کیا انسان اور کیا جانور سبھی کو راہ راستے لے آئے، بالکل ٹھیک ہے نا، ضدی بچے بھی اور جانور بھی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے پاس اگر اونٹ گھوڑا گدھا کچھ بھی ہے تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے اس کا ویٹ کریں، اور پھر اگر جیسے آپ نے فرما دیا کہ اگر ذبح کرنے والی بات ہو تو اس میں بھی آسانی ہے، اور آخر میں آپ نے ایک بات کہی نفس کا کنٹرول اس آیت کے ذریعے، تو یہ مطلب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے روزمرہ کے استعمال میں آ سکتے ہیں، بالکل اسی لیے ہم کہتے ہیں پروگرام کے شروع میں کہ روزمرہ کے مسائل کا حل، بالکل صحیح بات ہے، ایسے ٹھیک ہے، ہی تو یہاں روزمرہ کے مسائل کا حل ہے، اور اتنے آسان اور سادہ طریقے سے ہے کہ اللہ کی پناہ، بالکل بہت خوب حضرت، میں کیا تعریف کروں، ہمارے ہزاروں لاکھوں دیکھنے والے جو ہیں وہ یہی بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو ان باتوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی